बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, 7 आसमानों और 7 ज़मीनों से क्या मुराद है, ये कहाँ हैं और इनके अंदर क्या है। नाज़रीन किराम, ये हमारी कायनात है जिसे ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, यानी कायनात का वो हिस्सा जिसको हम देख पाते हैं, जिसके अंदर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनका साइज़ 93 अरब लाइट ईयर्स है। नाज़रीन किराम, ये पूरी कायनात का सिर्फ 0.001% हिस्सा है। आज की इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम अपनी कायनात के सिर्फ 0.001 हिस्से को ही ढूंढ सके हैं और कायनात का बाकी हिस्सा 99.99% है। नाज़रीन किराम, इसके अंदर क्या है ये हमें नहीं पता, ये हिस्सा कितना बड़ा है हम नहीं जानते। लेकिन नाज़रीन किराम, कुरान मजीद के अंदर 7 आसमानों का जिक्र ज़रूर मौजूद है। सूरह नबा की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे ऊपर मजबूत 7 आसमान बनाए। और सूरह इसरा की आयत में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि 7 आसमान और 7 ज़मीन और जो कुछ इनमें है सब इसकी तस्बीह बयान करते हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इसकी हम्द के साथ तस्बीह न करती हो, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। बेशक वो बुर्दबार बख्शने वाला है। नाज़रीन किराम, कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह 7 आसमानों का जिक्र है, लेकिन साइंस अभी इन्हें साबित नहीं कर पाई। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो, लेकिन बहुत सारे लोग हर आसमान को एक कायनात कहते हैं, यानी अल्लाह ताला ने 7 कायनातें बनाई हैं। इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद में इन आसमानों के साइज़ के बारे में बताया गया है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि हर आसमान एक कायनात है। इसलिए भी हम कुरान मजीद के हवालों और साइंस की नज़र से देखेंगे कि 7 आसमान कहाँ हैं और ये कितने बड़े हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने बताया कि अभी तक साइंस कायनात के सिर्फ और सिर्फ 0.001% हिस्से को ही ढूंढ पाई है। बाकी का हिस्सा कितना बड़ा है, इसके अंदर क्या है, हमें कुछ नहीं पता। नाज़रीन किराम, हमारी कायनात हर साल 6.5 लाइट ईयर्स जितनी हर सिमत में फैल रही है, यानी हर साल हमारी कायनात 6.5 लाइट ईयर जितनी फैल रही है, जिससे मुराद आने वाले कुछ सालों में हमने जो कायनात का हिस्सा ऑब्ज़र्व किया है वो भी छोटा हो जाएगा और बहुत सारी गैलेक्सीज इस ऑब्ज़र्व शुदा हिस्से से बाहर चली जाएंगी, और हमें भी नहीं पता चलेगा और कभी नहीं पता चल पाएगा कि हमारी कायनात इतनी बड़ी है। यानी हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि हमारी कायनात के बाहर क्या है और पहला आसमान कहाँ पर है और वो कितना बड़ा है। लेकिन नाज़रीन किराम, कई साइंसदानों ने बहुत सारी थ्योरीज पेश की हैं, जिनके मुताबिक जहां हमारी कायनात ख़त्म होती है, इसके बाहर हमारी कायनात जैसी और भी बहुत सारी कायनातें हो सकती हैं, जो मिलकर एक मल्टीवर्स बनाती हैं, और इस तरह की लाखों करोड़ों मल्टीवर्स मिलकर एक सुपर मल्टीवर्स बनाते हैं, और कई लाखों करोड़ों सुपर मल्टीवर्स मिलकर एक आसमान बनाते हैं जो हमारा पहला आसमान है। नाज़रीन किराम, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ एक साइंसी नज़रिया है। लेकिन अगर हम इस नज़रिए पर यकीन करें तो इससे साबित होता है कि हर आसमान एक कायनात नहीं, बल्कि एक आसमान में कई कायनातें हो सकती हैं, जिनकी तादाद के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन किराम, इस्लामी रिवायात में है कि पहले आसमान का नाम रुकिया है, जो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है। यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। इसके बाद दूसरा आसमान है जिसका नाम फी दूम है। ये लोहे का बना हुआ है और इसकी रोशनी की शुआएं निकलती हैं। यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम रहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये आसमान कितना बड़ा हो सकता है। नाज़रीन किराम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसा कि रेगिस्तान के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। नाज़रीन किराम, इतने बड़े रेगिस्तान में एक अंगूठी की क्या औकात होगी, यानी पहले आसमान से दूसरा आसमान बहुत बड़ा है। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन किराम, इसी तरह दूसरे आसमान की हैसियत तीसरे आसमान के मुकाबले में एक अंगूठी के बराबर है, जिसका नाम मलकूत या हारियून है, जो तांबे का बना हुआ है। यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते हैं
اور اسی طرح باقی آسمان بھی ایک دوسرے سے سائز میں اتنے ہی بڑے ہیں جن کے سائز کے بارے میں ہم کبھی بھی نہیں جان پائیں گے۔ ناظرین کرام، چوتھے آسمان کا سائز زہرہ ہے جو سفید چاندی سے بنا ہوا ہے۔ یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں۔ اور پانچویں آسمان کا نام مزینہ ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے۔ یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے جو چمکدار موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ اور آخری آسمان کا نام لابیہ ہے اور وہ سرخ یاقوت کا ہے، اور اسی پر بیت المعمور موجود ہے جو زمین کا ہی طرح کا ایک کعبہ ہے۔ اس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک بار جو اس کا طواف کرتا ہے تو ساری زندگی دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ ناظرین کرام، انہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے جدا بنایا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جنت اور جہنم موجود رہے گی۔ ناظرین کرام، جنت کے بھی 7 درجے ہیں جو پلینٹ کی طرح موجود ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور جہنم کے بھی 7 درجے ہیں۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، اور اس کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور اس کے سامنے صحرا میں پڑی ایک انگوٹھی کے برابر نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں جو اتنے بڑے ہمارے پلینٹ پر ہر جاندار کو رزق دے رہے ہیں، اور اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہم اس کے حکم کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے، چل نہیں سکتے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو ہم کیوں گمراہ ہو چکے ہیں؟ ہمیں اپنے اللہ پر کیوں یقین نہیں؟ ہم کیوں رزق کے لیے غلط طریقے اپناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسرے کا نقصان کرتے ہیں، وہ بھی میرے رب کے ہوتے ہوئے جو اکیلا اتنی ساری کائناتوں کو چلا رہا ہے، اور اتنی ساری کائناتوں میں موجود ہر چیز کو اپنے حکم کے تابع بنایا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، وہی اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کے مالک ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اللہ پر یقین تو کر کے دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست تو بنا لیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ ہمیں کہاں کہاں سے رزق عطا کریں گے، کیونکہ وہ اللہ ہیں، بادشاہ ہیں، ساری کائنات کا بادشاہ وہی ہے۔ وہ کائنات جس کے بارے میں ہم اور آپ اور دنیا کا کوئی بھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی صرف زمین پر موجود ہے اور کہیں نہیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتاتے چلیں، جس طرح قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے، یعنی 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی موجود ہیں۔ زمین یعنی جہاں پر زندگی موجود ہے، اور اس طرح کی کئی زمینیں ہماری کائنات میں موجود ہیں جہاں پر ہم جیسے انسان رہتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا۔ ہماری ملکی وے گلیکسیز میں 400 کروڑ سے زیادہ اسٹارز موجود ہیں، جن کے گرد اربوں پلینٹس آربٹ کرتے ہیں، اور ان اربوں پلینٹس میں سے ناسا کے کوپلر اسپیس ٹیلیسکوپ نے 43,000 ایگزو پلینٹس کو ڈھونڈا ہے، اور ان 43,000 پلینٹس میں سے 60 پلینٹس ایسے ہیں جو اپنے اسٹارز کے ہیبیٹیبل زون میں آتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہیبیٹیبل زون کسی بھی اسٹار کا وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پر درجہ حرارت نہ زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بلکہ ایسا درجہ حرارت ہوتا ہے جس کے اندر لائف پاسبل ہو سکے۔ اور ہماری زمین بھی اپنے اسٹار کے ہیبیٹیبل زون میں آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم انسان زندہ ہیں۔ اور ان 60 پلینٹس میں سے کسی پلینٹس میں بھی ایسے بہت سے پلینٹس ہیں جن میں پانی کے بہت بڑے بڑے سمندر بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جہاں پانی وہاں زندگی، تو ذرا سوچئے کہ ہماری ملکی وے گلیکسیز میں اربوں پلینٹس موجود ہیں، جن میں صرف اور صرف 43,000 پلینٹس کو ہی ڈھونڈا گیا ہے، اور ان 43,000 پلینٹس میں سے صرف 60 پلینٹس ہی ہیبیٹیبل زون میں آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر سائنسدان ان اربوں پلینٹس کو ڈھونڈے تو ہمارا یقین ہے کہ ان میں کسی نہ کسی پلینٹ میں زندگی ضرور موجود ہوگی۔ یہ صرف ایک گلیکسی کی بات ہو رہی ہے، اور ہماری کائنات میں اس طرح کی 2 لاکھ کروڑ گلیکسیز موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہر گلیکسیز میں ایک پلینٹ ہو جہاں زندگی موجود ہو، تو ہماری آبزرویبل یونیورس میں 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ پلینٹس ہوں گے جہاں زندگی موجود ہوگی۔ اور پوری کائنات میں کتنے پلینٹس ہو سکتے ہیں جہاں لائف بھی موجود ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام، اس آیت کو آپ دوبارہ غور سے سنیں، جس کا ترجمہ ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں
اور جو کچھ ان میں آتا ہے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جس میں انسان، جانور، فرشتے، جن، پودے، ہوا، سمندر، پلانٹس، اسٹارز اور ہر ایک چیز شامل ہے۔ ناظرین کرام، یعنی زمین کے علاوہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ دوسرے پلانٹس پر انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی آیت کا بقیہ حصہ بھی ہے، وہ بھی سن لیں۔ اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، اور تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور کوئی بھی انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے سب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں جان سکے اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر یقین کر سکے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ایک بار اللہ اکبر کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیں۔ ناظرین کرام، اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔